بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ کھانا کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اس کا کوئی الٹرنیٹ ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم جو بسم اللہ بھول چکے ہیں تو اس سے اس کی تلافی ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی کھاتے وقت بسم اللہ شروع میں بھول جائے، بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، ہم اس کو ایک حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جسے امام دارمی نے، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 6 لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا ایک شخص آیا اور وہ بھی کھانے میں شامل ہو گیا۔ ابھی اس نے 2 ہی لقمے کھائے تھے کہ کھانا ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی ہوتی تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا، لہذا جب بھی تم میں کا کوئی کھانا کھائے تو اسے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، اور اگر وہ بھول گیا بسم اللہ پڑھنا تو چاہیے کہ وہ اس طرح پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں بڑی برکت ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آ جائے 2-4 لقمے کھانے کے بعد، کھانے کے دوران یا اخیر میں اسے یاد آ جائے تو بسم اللہ کی جگہ، جو بسم اللہ وہ پڑھنا بھول گیا تو اس کی جگہ اسے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس طرح پڑھ لینے سے اس بسم اللہ کی تلافی ہو جاتی ہے جو بسم اللہ وہ شروع میں پڑھنا بھول گیا تھا۔ شروع میں بسم اللہ بھولنے کے بعد جب وہ کھانے کے دوران بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے بھی بڑی برکت اور شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جسے امام احمد نے، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف رکھتے تھے اور آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، وہ کھانا کھائے جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس کے کھانے کا ایک لقمہ باقی رہ گیا تو اس نے اس لقمے کو کھاتے وقت بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، اور بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ کر اس نے اس لقمے کو اپنے منہ میں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کو ہنسی آ گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس شخص کے ساتھ برابر کھانا کھائے جا رہا تھا، تو جیسے ہی اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان نے جو کچھ اپنے پیٹ میں کھایا تھا اسے قے کر دیا۔ محترم ناظرین، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس سے کھانے میں بڑی ہی خیر و برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے بسم اللہ نہ پڑھی تو ایسی صورت میں کھانے میں شیطان بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، لیکن اب بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ شیطان جو اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا ہے اس کو کھانے سے دور بھگایا جا سکتا ہے۔ جس خیر و برکت سے وہ محروم ہو گیا ہے اس خیر و برکت کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کی تلافی کی جا سکتی
ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو شخص شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو اسے بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے، کھانا ختم ہونے سے پہلے ضرور اسے پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان جو اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہے وہ دور بھاگ جائے اور دوبارہ اسے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے